دیکھا نا ادھر صفا سے جی تو مولانا جلال رومی کا شعر یاد آیا کہ تجلی بر کعبہ ہر دم فزود، کعبہ پر جو تجلی ہے وہ ہر وقت بڑھتی رہتی ہے. این اخلاصات ابراہیم بود، حضرت ابراہیم السلام کے اخلاص کا اثر ہے کہ ہر لمحے تجلی بڑھتی رہتی، نور اس کا بڑھتا رہتا ہے. ہاں جی. اور اب جیسے اب لوگ بھی بہت آ رہے ہیں تو سب نور لے کے جاتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا صحیح کے دوران کے اور عجیب کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اخلاص کے معاملے میں اتنا بلند مرتبہ ان کو حاصل تھا کہ ان نسکی و صلاتی و محی و مات اللہ بالعالمین، اور حنیف ان کو کہا گیا کہ وہ سب کو چھوڑ کر خدا کے ہو گئے، ان کے عمل قربانیاں سب. پھر بھی خانہ کعبہ تعمیر کر کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارا رب بتکلف قبول کر لے، قبولیت کے لائق تو نہیں ہے، بتکلف قبول کرے. مجھے رونا آ گیا کہ ہمارے اعمال میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے اخلاص کا. یعنی یوں سمجھو کہ جیسے من پانی میں ڈراب سے ایک قطرہ دودھ ڈال دو، پھر تلاش کرو کہ وہ دودھ کہاں گیا. اتنا طبیعت پر اثر ہوا. پھر ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تیرے فضل سے ہی قبول ہو سکتا ہے، تو اپنے فضل سے کر لے جیسا بھی ہے. جس طرح اس نے کہا تھا اس اللہ والے نے کہ انہیں کہا کہ تو آپ ذکر کرتے تو آواز آتی تیرا ذکر قبول نہیں. تو خادم نے کہا کہ جی آپ جب قبول ہی نہیں تو کیوں ذکر کرتے ہیں رات کو اٹھ کے. تو انہوں نے کہا کہ اور کوئی در ہے تو بتا دو وہاں چلا جاؤں جس کا نام چبوں. تو بس آواز ہے کہ قبولست گرچہ ہنر نیست، اگرچہ ہنر اور مہارت نہیں ہے اور کام کی چیز نہیں ہے ہماری، لیکن پھر بھی ہم قبول کرتے ہیں کہ جز ما پناہ دیگر نیست، کہ ہمارے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں. تو اب اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ہے بھی نہیں. ہم اعمال جیسے بھی اس میں کتنی خرابیاں اس کے اندر ہیں، نیتوں میں ہماری خرابی، عمل میں کوتاہی، پتہ نہیں کیا کچھ. اس کے بعد بھی پھر اس عمل کے جو بعد جو کچھ ہونا چاہیے انسان میں تبدیلی آئے، تقوی للہیت، وہ بھی ہم میں نہیں آتی، لیکن اپنے فضل سے قبول فرما لیتے ہیں. یہ ان کا فضل ہے، کام بنتا ہے فضل سے. اختر فضل کا اثر لگائیں. تو آج بڑا میں نے کہا ہمارے اعمال تو ہم ربنا تقبل جو کہیں وہ حقیقت میں انہوں نے تو عز و انکساری میں کہا، لیکن ہمارا تو ربنا تقبل اللہ بتکلف قبول کر لے، قبولیت کے لائق نہیں. ہم بھی اقرار کرتے ہیں قبولیت کے لائق نہیں ہے، کوئی عمل میں کوئی جان نہیں ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے عمل میں کوئی جان نہیں، لیکن آپ اپنے فضل سے قبول فرما لیں. ہاں تو یہ جو آیت ہے نا جی یہ قرآن مجید کی کہ اولئک الذین یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے. یہ ایک بڑی امید افزا آیت ہے. مجھے اس سے جب آتی ہے تو عجیب دل کھلتا ہے کہ جب خوش ہو جائیں گے اور فضل فرمائیں گے تو برائیوں پر نیکی دیں گے، تو پھر نیکیاں جو الٹی سیدھی ہیں وہ کیوں نہیں قبول کریں. ہماری ایسی نیکیاں جن میں ہزار کمیاں ہیں، جب گناہ ہے اس پر نیکی دے رہے ہیں. جب توبہ کر لیتا ہے بے نمازی ہے، نمازی لکھا گیا ہے. روزہ توڑتا ہے، روزہ دار لکھا جا رہا ہے. یعنی تو جو اللہ کی ذات گناہوں پر اپنے بندوں کو نیکی دے تو نیکیوں کو اگر وہ فضل فرمائے تو ہر طرح کی قبول ہو جائے گی. جو کمی بیشی سب قبول ہے، سب قبول ہوتے ہیں. اس لیے یہ سمجھ یہ کہنا یہ شیطان کے ایک عجیب وسوسہ ہے کہ ہمارے اعمال تو اونچے تو اعمال نہیں کرتے لوگ. اللہ اکبر، یہ بہت خطرناک بات ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار تیرا نماز تو اعلیٰ نہیں ہے، اچھی طرح پڑھتا نہیں ہے تو چھوڑ. بھائی یہ جس طرح حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ یہ اٹھ بیٹھ جو ہے نا، اٹھ بیٹھ، تو کسی نے کہا جی یہ تو اٹھ بیٹھ ہے جو آپ کے اس میں حقیقت تو جان تو نہیں. فرمایا اس اٹھ بیٹھ کی قیمت قیامت کے دن لگے گی. جب فضل فرمائیں گے کہ لاؤ بھی ان کے اٹھ بیٹھ بھی لاؤ، پورا پورا ثواب دے دو اس کے، اس اٹھ بیٹھ پر پورا پورا دے دو، تو پھر اٹھ بیٹھ ہوگی تو کچھ ملے گا نا. اب مجھے اس پر پھر بڑا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، تو اس زمانے میں عالم اسلام میں جو حکومت تھی
وہ کسی جنگی یعنی اس معاملہ تھا کفار کے ساتھ، تو ان کے اتنے اس میں تو بہت خرچہ ہوتا ہے. جنگ جو ہوتی ہے وہ ہر زمانے میں جنگ میں بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں. اس لیے تبوک کی جنگ کے لیے رسول اللہ نے خود چندہ فرمایا اور بار بار اس کی ترغیب دی کہ وہ جنگ کے لیے جانا ہے اور اس کے لیے ہتھیار بھی چاہیے، گھوڑے چاہیے. تو وہ ان کو وہ بہت پریشان تھا بادشاہ وقت. تو ایک بزرگ اس زمانے میں ہوتے تھے، تو انہوں نے اس بزرگ سے ان کی تلاش میں وہ بادشاہ کے ان سے کوئی دعا کرائے، کچھ کرے. وہ چھپے رہتے تھے، چھپ گئے. تو وہ بزرگ کسی گھر میں گئے اور اس گھر والے نے اس کی بہت زیادہ خدمت کی اور وہ کیا یہ وہ. تو اس نے اس سے کہا کہ یار تم ایسے کرو، تانبے کے برتن جمع کرو اور پورے محلے سے جمع کرو، پورے محلے جمع کرو اور یہ یہاں رکھ دو. او ڈھیر لگا دیا، بہت بڑا کمرے میں ڈھیر لگا دیا. اچھا ان کو کیمیا کا عمل آتا تھا، انہوں نے جو عمل کیا کیمیا کیا تو سارے تانبے سونا بن گئے. اور انہوں نے اس کو لاک کر دیا اور ایک خط لکھ کر دیا بادشاہ کو اور یہ کہا کہ یہ جو آدمی اس نے میری بڑی خدمت کی، انہوں نے بچیوں کی شادیاں کرنی اور بیچارہ بہت غریب تھا، اس سے سمجھ نہیں آتی میں کیسے کروں، پیسہ نہیں ہے اور محلہ بھی ایسے غربا کا ہی تھا. تو انہوں نے کہا تو جب بادشاہ یہاں آئے گا تو اس کو کہنا یہ سارے کا سارا آپ کے لیے ہے، بیت المال کے لیے جو اس وقت جنگی معاملات اس کے لیے، اور وہ پھر بادشاہ تمہیں خود ہی سنبھال لے گا. وہ خط پہنچا بادشاہ تو بھاگ آواز ہے، وہ تو ان کی تلاش میں تھے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی وہ تو چلے گئے یہاں سے. وہ کہتے میں دعا کرتا ہوں، سلام بھیجا ہے. اور یہ جب دیکھا تو سونے کا کمرہ بھرا ہوا ہے، سینکڑوں من یعنی وہ برتن ہو گئے. پیتل کا برتن ویسے ہی بھاری ہوتا ہے. تو جناب بادشاہ وہ تو لے گیا اور سب کو نوازا. بادشاہ نے سب کو نوازا، اس جس کے گھر میں رہتے تو اس کو خوب دیا، محلے والوں کو دیا، یعنی پورے محلے جناب ماشاءاللہ سب بزرگ کو دعاتے تھے، بادشاہ کو دعا. تو میں یہ واقعہ جب میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر برتن نہ ہوتے تو کیمیا کیسے بنتا. برتن نہ ہوتے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اگر اللہ کے ہاں اللہ جب اپنی نگاہ کرم سے اور نگاہ کیمیا سے جب ان کو قبولیت کے درجات پر لے جائیں گے تو عمل تو ہونا چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں جی اس وجہ سے وہ ہم ڈال کے عمل، اس لیے انسان کو کرتا رہنا چاہیے، جیسا بھی عمل ہے کرتا رہے. یہ نہ دیکھے کہ اس میں کوئی کیفیت، کیونکہ قبول ہو گیا بس نگاہ پڑی اور بس وہ پورا ملے گا، کیونکہ ان کی شان ایسی ہے. وہ جب دیتے ہیں تو پورا دیتے، ناقص نہیں دیتے. ان کی شان ہے. سخی جو ہوتا ہے نا، سخی وہ کبھی ناقص نہیں کرتا، ناقص چیز نہیں دیتا. جیسے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں سفر فرما رہے تھے تو ایک جگہ پر جو ہے وہ رستے میں انہیں بھوک لگی تو کوئی انتظام نہیں تھا، اپنا انتظام ختم ہو گیا تھا زادرہ، تو اپنے غلام کو بھیجا. تو حضرت چونکہ بصرہ میں آئے ہوئے تھے، چرسا یہاں بھی رہے حضرت عبداللہ ابن عباس، ویسے تو طائف میں مدفون ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے، تو ایک بڑھیا تھی تو انہوں نے کہا جی مہمان ہیں اور میں غلام ہوں، میرا آقا ہے، تب سے ان کا تعارف نہ کرانا. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ روٹی چاہیے. تو انہوں نے کہا ایک ہی روٹی میرے پاس ہے صرف، میں نے اپنے بچے کے لیے رکھی ہے. تو انہوں نے عبداللہ نے عباس سے جا کر کہا رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا اس سے کہو کہ آدھی دے دے، آدھی وہ بچے کے لیے رکھ لے. تو جب دوبارہ گیا ان کا نہیں، یہ آدھی دینا جو ہے یہ شان سخاوت کے خلاف ہے، پوری لے جاؤ. تو جب وہ لے گئے تو حضرت ابن عباس نے نوکر سے پوچھا غلام سے کہ کتنے پیسے ہیں. انہوں نے کہا 500 درہم ہے تھیلی میں. کہا جا پوری دے آئے اس کو. اصل تو روٹی کا مسئلہ تھا نا. انہوں نے کہا جی حضرت تو 2 درہم بھی دو گی تو خوش ہو جائے گی. فرمایا کہ دیکھو یہ شان سخاوت کے خلاف، اس نے پوری دی، ہم بھی پوری دیں گے. تو جن پر اللہ تعالیٰ شان سخاوت کھولتے ہیں ان کا حال یہ ہے، تو خود اس رب تعالیٰ کا حال کیا ہوگا نوازنے میں. جو اجود جو فرمایا کہ جواد، جمال فرمایا جواد کریم، جواد بھی ہیں کریم بھی. جواد ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کی چیز دے دیتے ہیں. طالب علم کو
علم چاہیے اس کو علم دے رہے ہیں، کوئی ہنر سیکھ رہا ہے اس کو ہنر سکھا رہے ہیں، تجارت کر رہا ہے تجارت چلا رہے ہیں، کوئی بیمار دوا لے رہا ہے اس کو صحت دے رہے ہیں۔ جواد وہ ہوتا ہے، سخی تو صرف پیسہ دیتا ہے، جواد وہ کہ اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی، کہ جس کو جس شے کی ضرورت ہے اس کو عطا کرے۔ اس لیے پیغمبر السلام کی صفت بھی اجود ہے، اجود الناس، لے آپ کو بھی اجود قرار دیا، پیغمبر السلام کو اجود قرار دیا، جو اس لیے کہ پیغمبر السلام پر جو آئے ان کو وہ دیا، ابو بکر آئے ان کو صدیقیت دے دی، عمر آئے فاروقیت مل گئی، عثمان غنی کو سخاوت مل گئی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت مل گئی، جو آیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حدیث کا امام بنا دیا، عبداللہ بن عباس کو تفسیر کا امام بنا دیا، عبداللہ بن عمر کو جو ہے نا وہ عمل میں اتباع سنت میں امام بنا دیا، وہ ذر غفاری کو زہد کا امام بنا دیا، یعنی کیونکہ وہ تو جس کو جو خزانہ چاہیے۔ وہ کاشف بن محصن نے کہا کہ حضرت 70,000 انسان میری امت کے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، انہوں نے کہا میں دعا کیجیے میں ان میں سے ہو جاؤں، کہا تو ان میں سے ہو گیا، آپ نے ان کو وہ دے دیا۔ ام حرام بنت ملحان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ وسلم کی رضائی خالہ ہے، اور یہ ابو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ ہیں ان کے انس ان کی بھی خالہ ہے، انس مالک کی بھی خالہ ہے اور رضائی خالہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے گھر میں آئے تو سو رہے تھے تو اٹھ کر بیٹھ گئے، انہوں نے فرمایا کہ کیا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت جو ہے وہ کشتی پر بیٹھ کر جہاد کے لیے جا رہی، کہ دعا کر میں ان میں سو جاؤں، کہا تو ہو گئی، وہ جہاد میں گئی تو قبرص کے وہاں جب اتری تو وہاں پر شہید ہو گئی، گری گھوڑے سے، تو وہیں دفن کر دیا ان کو، تو ام حرام بھی ان کو یہ دے دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا ان کو دعا دے دو، اس کی عمر لمبی ہو، اس کی اولاد زیادہ ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اس کی مغفرت ہو، آپ نے اسی وقت دعا دے دی۔ اب ان کے مال میں برکت ایسی کہ 2 بار پھل آتے تھے ان کے باغ میں کھجوروں کے، اور عمر 120 سال کے قریب تقریباً عمر پائی، اور اولاد فرماتے تھے کہ 83 میرے پوتے نواسے فوت ہو چکے ہیں، جو زندہ ہے مجھے پتہ نہیں وہ کتنے ہیں، اور فرمایا چوتھی دعا کا نظارہ مرنے کے بعد کریں گے مغفرت کا۔ تو وہ شان ہے، تو اللہ جواد، اور وہی شان وسلم اجود الناس، سب زیادہ سخی ہوتے تھے، یعنی جس کو جس شے کی ضرورت ہے اس کو وہ عطا کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید انسان کو نہیں ہونا چاہیے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی اللہ اللہ کرتے رہو، اور وقت کا وہ دیکھو بھی کس وقت ہم پر یہ کھل جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، سفر کو آمین یا رب العالمین۔